کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت کو کس طرح کیا تلقین کرتے تھے، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے جناب حسین اکبر صاحب سے۔ علامہ صاحب بتائیے کہ بنیادی تربیت کیا دیتے تھے صحابہ کو، اہل بیت کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دیکھیں چند چیزیں، وہ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ ناز کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مجھے اس طرح تربیت دی جس طرح پرندہ اپنے چوزے کو دانہ توڑ توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، مجھے اس طرح علم عطا کیا۔ تو یہ آپ کی تربیت کے وہ شاہکار تھے جو ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں: جہاد بالسیف، تلوار سے جنگ کرنا، اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا، اور گرمیوں کے روزے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سردیوں کے تو روزے ہیں اسی، لیکن وہ گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں۔ سورہ الانسان یا حل عطا یا سورہ دہر جس کو کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روزوں کی کہانی وہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ نظر کے روزے تھے، اور نظر کا ایفا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، ماننے میں انسان آزاد ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا حرام کی نظر نہیں ہوتی، جو جائز وہ رکھنی اور پھر خدا اس کو پورا فرما دیتا ہے تو اس کا لطف کرم، اس کا ایفا کرنا واجب ہے۔ وَجْتُمُونَ طَعَامَ لَهُ بِمِسْكِينٍ یتیما واسیرا، یہ جو قصیدہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا تھا یہ اہل بیت اطہار کے روزوں کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت وہ صائم النہار قائم اللیل ہوا کرتے تھے، ان کو روزے اور رات کو رمضان کے علاوہ بھی صورتحال ہوا کرتی تھی اور یہ چیزیں تھیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے جو روزوں کی طرف توجہ دلائی، وہ تو ہر وقت روزوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کا تو اونڈا بچھونا روزے اور یہ چیزیں تھیں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے کہ ہمیں روزوں سے فائدہ حاصل کریں، اخلاقی طور پر بھی، تربیتی طور پر بھی، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، کہنے کو ہم سبھی کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا عمل اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ ایک وہ تربیتی عمل ہے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی، کھانے کو سب کچھ موجود پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، تو یہ جو پریکٹس پورا 1 مہینہ چلے گی تو گویا کہ ہم عملی طور پر خدا کے حاضر و ناظر ہونے کو مانیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کے گزارش یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے، حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ زندگی میں ایک حج کرو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن گناہوں کا معاف ہونا اور بات ہے، فرائض اور واجبات اور حقوق کا معاف ہونا دوسری بات ہے۔ یہ حضرات ذہن میں رکھیے گا، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے تمہارے وہ فرائض و واجبات جو آپ نے ترک کیے ہیں یا وہ لوگوں کے حقوق جو غصب کیے ہیں وہ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو زمین ہڑپ کر لی وہ بھی حلال ہو گئی، جو چوری کا مال تھا وہ بھی حلال ہو گیا، جو لوٹ مار کی تھی وہ نہیں، وہ دینا واجب ہے، وہ لوٹانا واجب ہے۔ اس طرح وہ فرائض و واجبات جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ اس طرح قضا نمازوں کے حوالے سے، قضا روزوں کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ یہ خدا کا تم پر لطف و کرم ہے کہ میرے اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا ٹھیک ہے تم بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو گئے کوئی بات نہیں، میں تمہیں تکلیف نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتا، مولا میں سفر میں ہوں، آپ کیا جی سفر میں ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں تو آرام سے سفر کر لے، واپس رمضان کے بعد رکھ، خدا کا لطف و کرم اور پیارے انسان کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر روزے نہیں رکھ سکے یا بیمار ہو گئے یا کسی وجہ سے روزے جو ہیں وہ نہیں رکھے جا سکے تو اس کی قضا جو ہے واجب ہے۔ اس طرح نمازیں کوشش کیجیے ادا کیجیے اپنی زندگی میں، لیکن اگر نہیں ادا کر سکے تو ان کی قضا بھی واجب ہے، اور فرائض و واجبات میں زکوٰۃ اور خمس اور باقی واجبات بھی آتے ہیں، تو اگر ادا نہیں کر سکتے تو ان کو ادا کیجیے، تب گناہ کی معافی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر توبہ کر رہے ہیں اور ادھر وہی لوٹ مار اور ساری چیزیں جاری ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے، تو لہٰذا میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، نہ